السلام علیکم طلباء طالبات، آج ہم سبق نمبر 21 زراعت اور صنعت کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو زراعت اور صنعت کے معنی و مفہوم سے آگاہ کروں گی۔ اس کے بعد بتاؤں گی کہ زراعت اور صنعت انسانی زندگی میں کس طرح اہمیت رکھتی ہے۔ زراعت لفظ زرع سے ماخذ ہے، جو عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی ہے کاشتکاری، زرعی کام، کھیتی باڑی۔ زراعت کی انسانی زندگی میں بہت اہمیت ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو بے چا نہ ہوگا کہ جب سے انسان نے دنیا میں قدم رکھا، زراعت کا کام شروع ہو گیا، اور جب تک یہ دنیا باقی رہے گی، زراعت کی اہمیت باقی رہے گی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اور زراعت ہی وہ واحد شعبہ ہے جو انسان کو خوراک فراہم کرتا ہے۔ ہمارا ملک پاکستان چونکہ ایک زرعی ملک ہے، پاکستان کی تقریباً 70% آبادی دیہات میں رہتی ہے، اور دیہات میں رہنے والوں کی اکثریت کا شعبہ یعنی کہ پیشہ زراعت ہے۔ یہ لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں اور ملک کی غذائی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ پاکستان میں زراعت کو ریڑھ کی ہڈی تصور کیا جاتا ہے۔ جس طرح انسانی زندگی میں ریڑھ کی ہڈی کی بہت اہمیت ہے، اگر اس میں کوئی نقص پیدا ہو جائے تو انسانی جسم مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے، یعنی کہ وہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ بالکل اسی طرح ہمارے ملک کے لیے زراعت اہم ہے۔ اگر یہ شعبہ کمزور پڑ جائے تو اس سے ہمارا ملک کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر زراعت کا شعبہ ترقی کرے گا تو ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ صنعت لفظ صنع سے بنا ہے، جو من و عن عربی سے اردو میں داخل ہوا ہے، جس کے معنی ہے پیشہ، ہنر، تجارت، دستکاری۔ صنعت سے مراد وہ مصنوعی اشیاء جو کارخانے میں بنائی جاتی ہیں۔ پاکستان میں چھوٹے اور بڑے پیمانے پر صنعت کاری کی جاتی ہے۔ چھوٹے پیمانے پر جیسے مٹی کے برتن بنانا، قالین سازی، چرائیوں کا کام، کپڑوں پر کڑھائی اور مٹی کے کھلونے بنانا وغیرہ۔ یہ سب چیزیں انسانی ہاتھوں سے بنائی جاتی ہیں اور ملکی ضروریات کو پورا کرتی ہیں۔ پاکستان کے صنعتی شعبوں میں لوگوں کی کثیر تعداد چھوٹے اور بڑے پیمانے پر کام کرتی ہے۔ بڑے پیمانے پر جیسے چاول، چینی، سیمنٹ کے کارخانے، چمڑے کے کارخانے، کھانا بنانے کی اشیاء، فرنیچر، خوردنی تیل، کپڑے کے کارخانے، یہ سب اشیاء مشینوں کی مدد سے بنائی جاتی ہیں۔ ان چیزوں کو بنانے کے لیے خام مال زراعت سے حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ چینی بنانے کے لیے ہمیں گنا زراعت سے حاصل ہوتا ہے، کپڑے بنانے کے لیے ہمیں کپاس زراعت سے حاصل ہوتی ہے، خوردنی تیل کے لیے ہمیں روغنی اجناس زراعت سے حاصل ہوتا ہے۔ یعنی کہ اسی خام مال جو زراعت سے حاصل ہونے والے خام مال کو انسانی ہاتھوں اور مشینوں کی مدد سے صنعت میں نئی اشیاء بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح صنعت اور زراعت ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، یعنی کہ ایک دوسرے کے لیے بہت اہم ہے۔ اب ہم سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ کسی بھی ملک کی ترقی اور خوشحالی کا انحصار یعنی کہ دار و مدار اس کی زراعت اور صنعت سے وابستہ ہے، تعلق رکھتا ہے۔ زراعت اور صنعت انسانی زندگی کے ایسے شعبے ہیں جن کے بدولت زندگی کا نظام قائم ہے۔ پاکستان بھی دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جو زرعی اور صنعتی اعتبار سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ بنیادی طور پر ہمارا ملک زرعی ملک ہے، جو اپنی مختلف فصلوں، پھلوں اور سبزیوں کے حوالے سے دنیا بھر میں مشہور ہے، یعنی کہ دنیا بھر کے زرعی ملکوں میں اہمیت رکھتا ہے۔ قدیم زمانے میں دوسرے ممالک کی طرح ہمارے ہاں بھی زراعت کے پرانے طریقے رائج تھے۔ آج سے 30-40 سال پہلے انسان اپنے تمام کام انسانی ہاتھوں یا جانوروں کی مدد سے کرتے تھے، جیسے ہل چلانا، کنویں سے پانی نکالنا، گندم کی کٹائی، گنے سے رس نکالنا۔ یہ تمام کام جانوروں کی مدد سے کیا جاتا تھا، جس سے نہ صرف وقت اور محنت کا ضیاع ہوتا تھا بلکہ فصلوں کا معیار اور مقدار بھی تسلی بخش نہیں ہوتا تھا۔ زمانے کے بدلتے ہوئے حالات نے جس طرح زندگی کے دوسرے شعبوں میں سائنس نے انقلاب برپا کیا، اس طرح زراعت کے شعبوں میں بھی انقلاب پیدا ہوا، جس کی وجہ سے کم وقت اور تھوڑی محنت سے زیادہ پیداوار کا تصور سامنے آیا۔ زرعی سائنسدانوں نے ایسے بیج ایجاد کیے جس سے نہ صرف فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ہوا بلکہ ان بیجوں میں بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت بھی زیادہ تھی۔ اس سے ہمارا ملک خود کفیل ہو گیا، خوراک کے معاملے میں خود کفیل ہو گیا۔ اس کے علاوہ سائنسی ایجادات کی بدولت نئے آلات، جدید طریقہ ہائے کار، بیج، کھادوں اور جراثیم کش ادویات کی بدولت زراعت کے شعبے میں انقلاب برپا ہوا۔ سائنسی ترقی کی طفیل یعنی کہ سائنسی ترقی کی بدولت پانی کی عدم دستیابی یعنی کہ پانی کی کمی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ابتدا میں کسان صرف بارش کے پانی پر انحصار کرتا تھا، لیکن آج نہری نظام، ٹیوب ویل اور کاریز وغیرہ کی وجہ سے پانی کی عدم دستیابی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ کاریز سے مراد زمین دوز نالیاں یعنی کہ کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے جو زمین دوز نالیاں نکالی جاتی ہیں انہیں کاریز کہا جاتا ہے۔ اس سبق میں اساتذہ بچوں کو مطالعاتی دورے پر لے کے جاتے ہیں۔ مطالعاتی دورے سے مراد کسی معاملے کی تحقیق کرنا، چھان بین کرنا، غور و فکر کرنا یعنی کہ معلومات حاصل کرنا۔ اس سبق میں بچوں کو زرعی فارم کی سیر کرائی جاتی ہے، جس میں عملی طور پر بچوں کو فصلوں اور پھلوں کی اور سبزیوں کی پیداوار کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح یہ سبزیاں زمین سے اگائی جاتی ہیں۔ انہوں نے بچوں کو زرعی فارم میں لے کر گئے، وہاں زرعی فارم کی فصلوں کی بوائی سے لے کر کاشت اور ان کی کٹائی تک کے تمام مرحلے دکھائے۔ اس کے علاوہ بچوں کو دکھایا کہ ٹریکٹر کس طرح زمین میں ہل چلاتا ہے اور بوائی کرتا ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو پرانے طریقوں سے بھی روشناس کروایا کہ جس دور میں ٹریکٹر میسر نہیں تھے، یعنی کہ ٹریکٹر موجود نہیں تھے، تو کسانوں کی مدد سے، کسان جو ہے نا وہ بیلوں کی مدد سے کس طرح ہل چلاتے تھے، اس سے مہینوں بہت وقت صرف ہوتا تھا، لیکن اب ٹریکٹر کی مدد سے مہینوں کا کام دنوں پر قادر ہو گیا ہے، یعنی کہ مہینوں کا کام دنوں میں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہارویسٹر مشین گندم کی کٹائی کے علاوہ دانے الگ کرنے میں مصروف تھی، یہ بھی بچوں نے دیکھا، اور کس طرح ٹیوب ویل جو ہے نا وہ فصلوں کو سیراب کرتا ہے، یہ سب کام بچوں نے عملی طور پر دیکھے۔ زرعی فارم میں بچوں کو ایسی سبزیاں دکھائیں گی جن کا موسم گزر چکا تھا، لیکن کیمیائی کھاد، پانی کی فراہمی اور درجہ حرارت کو کنٹرول کر کے سائنسی آلات کی مدد سے بے موسمی سبزیاں اگائی جا سکتی ہیں، یہ بھی بچوں نے دیکھا۔ بچے نت نئے آلات اور جدید طریقہ ہائے کار کو دیکھ کر بہت محظوظ ہوئے، یعنی کہ بہت خوش ہوئے۔ زرعی فارم کی سیر کرنے کے بعد اب بچوں نے شوگر مل کی سیر کی، جس میں انہوں نے دیکھا کہ کس طرح گنے سے چینی بنائی جاتی ہے۔ بچوں نے دیکھا کہ ایک طرف گنے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، مشینیں اپنے کام میں رواں دواں ہیں، یعنی کہ جاری و ساری ہیں۔ بچوں کو بتایا گیا کہ ٹریکٹر کے ذریعے کس طرح زرعی فارم سے گنے کو یہاں لایا جاتا ہے، اسے جدید مشینوں میں ڈالا جاتا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ اس کی صفائی کی جاتی ہے۔ گنے کا پھوک اور رس الگ کر دیا جاتا ہے، پھوک کو سوکھنے کے لیے ڈال دیا جاتا ہے جو بعد میں ایندھن کے طور پر کام آتا ہے، اور رس کو جدید ترین پلانٹ کے ذریعے چینی میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس طرح بچوں نے زراعت کے ساتھ ساتھ صنعت سے وابستہ چیزوں کی بھی معلومات حاصل کی۔ جی بچوں، یہاں ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ آج ہم نے زراعت اور صنعت کے بارے میں پڑھا کہ زراعت اور صنعت کس طرح پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔